ویژن ہوتی ہے. نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ کے مطابق چلتے ہیں. میں اگر 2 نمبر ہوں گا, میرا جو اچھے بھی لوگ ہوں گے نا نیچے, وہ بھی بچارے رول جائیں گے. میں صاف ہوں, میرے ساتھ جو 2 نمبر بھی ہوں گے ان کو بھی صاف چلنا پڑے گا. کمپلیٹ کر لوں. کرپٹ آدمی کے سامنے کبھی ایماندار آدمی نہیں چلے گا, اور ایک ایماندار آدمی کے سامنے کرپٹ لوگ نہیں چلیں گے. یہ ایک اصول ہے. مہاتر محمد سے جب میں نے پوچھا کہ ملیشیا کا میریکل کیسے ہوا, میں خاص اسے ملنے گیا, اس نے کہا ہم نے صرف ایک کام کیا, جو ہماری اوپر کی قیادت تھی وہ ہم نے صاف کر دی. جب آپ کی اوپر کی قیادت ٹھیک ہو جائے, نیچے لوگ کرپشن آپ کے ملک کو تنگ نہیں کرتی. جب آپ کی اوپر کی قیادت کرپٹ ہوتی ہے, آپ کا سارا نظام ختم ہو جاتا ہے. پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہم نے اپنی کوشش کی, جو لوگوں کو ہم نے ٹکٹ اچھے امیدوار لانے نسبتاً بہتر, لیکن جو ہم جو اپنا امیدوار چنے وہ کرپٹ, اس کی بدنام ریپوٹیشن نہ ہو. اور اگر وہ بدنام ہوگا تو پبلک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, کیونکہ ہمارے سے وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنی پوری کوشش کیا. حلقہ 160 میں ہم نے ظہیر عباس کو کھڑا کیا, میرے ساتھ یہ اسمبلی میں تھے. مجھے اسمبلی بھی ان کی ریپوٹیشن مجھے پتا ہے, میں نے علاقے میں چلے گئے تھے نا جی, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے پیٹریوٹ میں. لیکن یہ کہنا کسی کو کہ کسی نے پارٹی چینج کی ہے, اور ہمارے پاس تو کمزور پارٹی کے پاس آیا نا. آج پیپلز پارٹی رولنگ پارٹی ہے, وہ ادھر جا سکتا تھا یا کسی اور پارٹی. صاحب اگر آپ امیدوار نہیں بدل سکتے تو آپ سسٹم کیسے بدل سکیں گے؟ ایک دیکھیں, پہلے تو بائی الیکشن اور جنرل الیکشن میں فرق ہے. بائی الیکشن کے اندر حکومت بدلتی نہیں ہے. بائی الیکشن میں کوئی موومنٹ نہیں چل پڑتی, کیونکہ موومنٹ تو تب چلتی ہے اگر میں ووٹر سمجھوں کہ اس موومنٹ میں ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے. ووٹر اپنا سوچتا ہے ہمیشہ. یہ بڑا لوگ کہتے ہیں جی کہ دستی کو انہوں نے دستی کی جیت گیا, لوگ کیسے بیوقوف ہیں. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارے کام کون ہمارے کام آئے گا. انہوں نے وننگ کینڈیڈیٹ دیکھا, کیونکہ گورنمنٹ تو وہی رہنی تھی, ان کی ووٹ سے گورنمنٹ تو نہیں بدلنی تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہمارے فائدے کام کروائے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے, اگر وہ دستی ہے تو دستی ہے. آپ اگر 2 نمبر آدمی کو کھڑا کر دیں, ڈاکو کو کھڑا کر دیں, قاتل کو کھڑا کر دیں, لیکن وہ طاقتور ہو, اس کے سامنے ایماندار کمزور آدمی کو کھڑا کر دیں, لوگ طاقتور ڈاکو کو اس لیے ووٹ دیں گے. میں کمپلیٹ کر دوں. طاقتور ڈاکو کو لوگ اس لیے ووٹ دیں گے کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہے, لوگوں کو تحفظ کوئی نہیں ہے, تھانے کچہری کی سیاست ہے, لوگوں کو کام پڑتے ہیں, ان کو بیچارے نہتے لوگ ہیں. یا تو یہ قانون قائم کر دیں ایک دفعہ. اب دیکھیں یہ ووٹ کس کو دیتے ہیں. خان صاحب, عام تاثر آپ کے اور آپ کی پارٹی کے حوالے سے یہی تھا, میں دوبارہ اپنا سوال دہرا رہا ہوں, کہ اگر آپ نے یہ تینوں امیدوار جو 2-3 دفعہ اپنی وابستگی بدل چکے تھے انہیں تحریک انصاف کا امیدوار بنایا ہے, تو آنے والے عام انتخابات میں بھی آپ اسی طرح کے لوگ لائیں گے, یا وہ لوگ لائیں گے جو آپ سے امیدیں اور توقعات قائم کیے ہوئے ہیں؟ اس ملک کے اندر نئی نسل, پڑھی لکھی, باصلاحیت وہ لوگ بھی موجود ہیں, لیکن انہیں موقع نہیں ملتا. لیکن دیکھیں غنی صاحب, ہمارا امیدوار دیکھ لیں 160 میں ایڈوکیٹ ہے, گریجویٹ ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے. دوسری طرف دیکھ لیں 5ویں کلاس پاس ہے وہ, اور وہ قبضہ گروپ, سارا علاقہ جانتا ہے وہ قبضہ گروپ کا حصہ ہے. بس سوال تو آپ کو یہ نواز شریف سے پوچھنا چاہیے کہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ کسی کو بھی, آپ کھمبے کو بھی کھڑا کرتے, اس نے جیت جانا تھا. آپ نے چن کے ایک ایسا آدمی ڈھونڈا ہے جو ہر طرح کوالیفائی نہیں کرتا ایک مہذب معاشرے کے اندر. اور میں یہ نہیں کہہ رہا, غنی صاحب آپ جا کے ذرا سارے علاقے میں جائیں, اس کی ذرا ریپوٹیشن پوچھیں. 100 کنال میں اس کا گھر ہے, 100 کنال میں اس کا گھر ہے. صرف مجھے یہ بتا دیں کہ اس نے کون سی اس کی سورس آف انکم ہے جو اس نے 100 کنال کا جوہر ٹاؤن میں ہسپتال کے سامنے گھر بنایا. نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہم ایک بریک کے بعد جانیں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی میاں نواز شریف اور ان کی طرز سیاست پر, اور عمران خان اپنے تحفظات کا ذکر کر رہے تھے. خان صاحب, آپ اے پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ رہے,
اور عدلیہ کی آزادی کے عمل میں بھی آپ کے جو مقاصد تھے انہوں نے اسے نتیجہ خیز بنایا. اب آپ آج کل بہت برستے نظر آ رہے ہیں میاں نواز شریف پہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں جی دوسری طرف تو آصف زرداری سے تو اتنی امید تھی نہیں. جی. شروع میں تھی. میں آپ کو یقین بلاؤں کہ میں نے آصف زرداری نے جب مجھے پہلی دفعہ ٹیلی فون کیا کہ ملک مشکل میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بھول جائیں ماضی کو. اس وقت ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے, آپ چیف جسٹس کو بحال کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا ہم الیکشن نہیں لڑے, کوئی فکر نہیں, پاکستان کی بہتری ہے, جمہوریت آئی ہے, آپ کے ساتھ ہے. ان سے آصف زرداری کے خلاف میری پارٹی تب ہوئی جب انہوں نے چیف جسٹس کا راستہ روکا. پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی چیف جسٹس کے ساتھ سڑکوں پہ, ان کے لوگوں نے قربانیاں دی, بم پھٹا سپریم کورٹ کے باہر, اور وہی پیپلز پارٹی کی قیادت نے اسی چیف جسٹس کا راستہ روک دیا. میری تو اپوزیشن تب سے شروع ہوئی. نواز شریف کے ساتھ ہم چلے اے پی ڈی ایم میں, ہم نے وہ بھی معاف کر دیا کہ انہوں نے ہمیں الیکشن کا بوائے کاٹ کروا کے خود الیکشن لڑ لیا اور ہمارا سارا ووٹ کیپچر کر لیا. 15 مارچ کو آپ لوگ بھی ساتھ ہی تھے, مطلب مال روڈ پہ تحریک انصاف. وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اے پی ڈی ایم میں یہ بہت, دیکھیں نا قرآن کیا کہتی ہے, آپ کا جو وعدہ ہوتا ہے, جو یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, یہ سیکرٹ ہوتا ہے, انسان کی کریڈیبلٹی سب کچھ ہوتی ہے. 20 جماعتوں کے سامنے 3 دفعہ پہ الیکشن بوائیکاٹ کرتے ہیں, قیادت آپ کر رہے ہیں, اور خود جا کے الیکشن لڑ لیتے ہیں, اور باقی کہتے ہیں کہ جی اب آپ بھی لڑ لیں. یعنی ہمیں بھی کوئی, ہمیں لیلا سمجھا ہوا ہے, یہ چمچے سمجھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف نے کلا بازی کھائی ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ کھا جائیں. پہلے تو وہ کر دیا, چلیں ہم, لیکن جمہوریت آ گئی, ہم نے خوشیاں بنائی. کیونکہ میری ذات کے لیے تو نہیں میں پالیٹکس کر رہا تھا نا, ہم تو اپنے ملک کو ایک نئے دور دیکھنا چاہتے تھے. مشرف کا دور ختم ہوا, پھر کیا کیا انہوں نے, پھر جا کے آصف زرداری کو گلے لگا لیا. چلے ٹھیک ہے, وہ بھی کوئی بری چیز نہیں, لیکن کم از کم جو اتنا بڑا ایک آدمی پریزیڈنٹ بننے جا رہا ہے, اس کے اوپر اتنے کرپشن کے کیسز ہیں, آپ ہی نے کرپشن کے کیسز لگائے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, جمہوریت کے لیے مفاہمت ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس کو پریزیڈنٹ تو نہیں بننے دے سکتے. وہاں انہوں نے آرام سے چپ کر کے اس کو پریزیڈنٹ, اس کے پیپرز چیلنج نہیں کیے, این آر او علیحدہ رہا. بھئی آپ جو ریکوائرمنٹس ہیں پریزیڈنٹ بننے کی وہ تو آپ چیلنج کر سکتے, انہوں نے نہیں کیا. چلے وہ بھی ہم تماشا دیکھتے رہے, وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد جب یہ فرینڈلی اپوزیشن بنے, سکیمز آنے شروع ہوئے, اور پتہ چلا کہ وہ جو گجرانوالا سے واپس آئے ہیں, اپنا سمجھوتا کر لیا اپنی پنجاب کی گورنمنٹ کا, اور سارا ذاتی مفادات کے لیے یہ سب کچھ ہوا, پاور کے لیے جب ہوا, میری اپوزیشن آہستہ آہستہ تب بڑھنی شروع ہوئی. اور مجھے جو اصل دکھ ہوا کہ ساری موومنٹ کا فائدہ اٹھا کے 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو جوڈیشری سے کیا ہے, چلے وہ چھوڑیں کہ انہوں نے جو جمہوریت اپنی پارٹی میں ختم کر دی ہے, الیکشن بھی ختم کر دی ہے, باہر بیٹھ کے پارٹی کا چیئرمین کسی سٹنگ ایم این اے کو ڈسپلیس کر سکتا ہے. یہ مجھے کوئی دنیا میں آپ نے کسی جمہوریت میں سنا ہے ایسے کہ ایک عوام کا الیکٹڈ نمائندہ پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے, آپ باہر بیٹھے ہوں زرداری اور یہ جو بھی, میں بھی پارٹی چیئرمین ہوں, میں سٹنگ ایم این اے یا ایم پی اے کو ہٹا سکتا ہوں. تو آپ کے آج کے پرائم منسٹر پھر اس کا مطلب بااختیار تو نہ رہے. آج یوسف رضا گیلانی کو جب آصف زرداری چاہے اس کو فارغ کر دے گا, تو اور وہ بلاول بھی کر سکتا ہے لندن میں بیٹھ کے. دیکھیں نا یہ کون سی جمہوریت, خیر وہ بھی چھوڑے, لیکن عدلیہ کا ایک پوری جدوجہد ہے اس کے پیچھے. پہلے تو انہوں نے یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہے, یہ کسی دنیا کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں نہیں ہے. یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے غنی صاحب, کیونکہ اگر یہ نہیں سمجھیں گے نا تو لوگوں کو پاگل بنائیں گے. یہ انہوں نے جو امریکہ میں سینٹ ہیئرنگ ہوتی ہے نا ججز کی, ان سے کنفیوز کر دیا کہ پارلیمنٹری کمیٹی. سینٹ اور پارلیمنٹ میں کیا فرق ہے؟ کوئی سینیٹر یا کانگریس مین وزیر نہیں بن سکتا. ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ اپنے خود وزیر کا سینٹ اور کانگریس کے باہر سے سلیکٹ کرتا ہے, وہ علیحدہ ہے, ایگزیکٹو علیحدہ ہے. یہاں ساری پارلیمنٹ میں سے 70-80 وزیر پہلے پارلیمنٹ سے, وہی پارلیمنٹ, وہ پرائم منسٹر بھی پارلیمنٹ سے, وہی آپ ججز کو ویٹو کرے گی. جب آپ پارلیمنٹیرینز پولیٹیشنز کو ججز کے اوپر ان کی سلیکشن کی مداخلت کریں گے تو جوڈیشری آزاد تو نہ رہی. پھر تو جو عوام نے سٹرگل کی تھی, انہوں نے 18th امینڈمنٹ سے اس کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی ہے. اب کیسز دونوں پہ ہیں, نواز شریف پہ بھی کیسز ہیں, آصف زرداری پہ بھی کیسز ہیں.
اب یہ دونوں مل جائیں، چار اس کے اپوزیشن، چار گورنمنٹ کے ممبرز مل کے کسی جج کو بھی روک دیں، میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ ایک پہلی دفعہ ہمیں، آج تک ہمیں جسٹس منیر کے بعد ہمیں یہ گلا رہا ہے کہ اس ملک میں عدلیہ نے ہمیشہ ایگزیکٹو کا ساتھ دیا. چیف جسٹس افتخار نے ایک پہلی روشنی کی کرن دی ہے.